اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجود اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے، تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ ادا اسے کہتے ہیں کہ کسی عبادت کو اس کے مقررہ وقت پر کر لیا جائے، اور قضا اسے کہتے ہیں کہ کسی فرض یا واجب کو اس کے مقررہ وقت گزر جانے کے بعد کیا جائے۔ مثلاً ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی تو ادا کہلائے گی، اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد پڑھی تو قضا سمجھی جائے گی۔ تمام فرض نمازوں کی قضا فرض اور واجب کی قضا واجب ہے، اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قضا نماز کیا ہے؟ قصداً اور بلا عذر کسی فرض یا واجب یا سنت موقدہ کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ فرض اور واجب کو وقت پر ادا نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد سنت کا۔ ہاں، اگر بلا قصد قضا ہو جائے، مثلاً نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی سوتا رہ گیا، تو گناہ نہیں۔ جس وقت یاد آ جائے یا جاگے فوراً پڑھ لے، دیر کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر وقت مکروہ میں یاد آئے یا جاگے تو وقت مکروہ نکل جانے کے بعد پڑھے۔ قضا نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلاں دن کی فجر یا ظہر کی نماز قضا پڑھتا ہوں۔ صرف یہ نیت کر لینا کہ ظہر یا فجر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذمے بہت سی قضا نمازیں ہوں اور اسے دن یاد نہ ہوں، مثلاً اس نے مہینے 2 مہینے بالکل نماز نہیں پڑھی، اور اسے یہ تو معلوم ہے کہ میرے اوپر فجر کی مثلاً 30 نمازیں اور اسی قدر ظہر وغیرہ کی نمازیں ہیں، لیکن اسے مہینہ یاد نہیں کہ کس مہینے میں نمازیں چھوٹی تھیں، تو ایسی صورت میں جب کسی نماز مثلاً فجر کی قضا کرے تو اس طرح نیت کرے کہ میرے ذمے جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں، ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، یا ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جو نماز قضا کرے اس کی نیت اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ اگر اکیلے آدمی کی نماز قضا ہو تو گھر میں پڑھنا بہتر ہے، اور مسجد میں پڑھ لے تو بھی مضائقہ نہیں، لیکن کسی سے یہ ذکر نہ کرے کہ میں نے یہ نماز قضا پڑھی ہے، کیونکہ اپنی قضا نمازوں کا دوسروں سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔ فجر کی سنتیں اگر ماہ فرض کے قضا ہو جائیں تو زوال سے پہلے ان کو بھی ماہ فرضوں کے قضا پڑھ لینا چاہیے، اور زوال کے بعد پڑھے تو صرف فرضوں کی قضا کرے۔
اور اگر صرف سنتیں چھوٹ گئیں تو سنتوں کی قضا نہیں۔ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لینا تو مکروہ ہے، اور آفتاب نکلنے کے بعد پڑھنا مکروہ تو نہیں، مگر وہ سنتیں نہ ہوں گی، نفل ہو جائیں گی۔ ظہر اور جمعہ کی سنتیں اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھیں تو فرض کے بعد پڑھ لے، اور فرض کے بعد 2 سنتوں سے پہلے یا ان کے بعد دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 سنتوں کے بعد پڑھے۔